مری میں برفانی طوفان 22 افراد کی جان لے گیا. شہری رات بھر سڑکوں پر پھنسے رہے, گاڑیوں میں ہی زندگی کی بازی ہار گئے. جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل. جھیکا گلی, کلڈنا اور باڑیا سمیت متعدد راستے اب تک نہ کھولے جا سکے. پاک فوج, رینجرز, ایف سی اور سول انتظامیہ کا ریلیف آپریشن. پنجاب حکومت نے مری کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی. سیاحوں کا داخلہ مکمل بند. 22 میں سے 8 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں. مری کے مختلف راستوں میں پھنسے تمام افراد ریلیف کیمپوں میں منتقل. پاک فوج کے جوان امدادی کارروائیوں میں مصروف. جھیکا گلی, کلڈنا اور کلڈنا باڑیاں روڈ سے برف ہٹانے کا کام جاری. مری ڈویژن میں کنٹرول سینٹر, 5 ریلیف کیمپس بھی قائم. پاک فوج نے پھنسے افراد کو کھانا اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا. جی او سی میجر جنرل واجد عزیز نے کہا, آرمی چیف کی ہدایت پر سیاحوں کو تمام سہولیات فراہم کی. وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا, خیبر پختونخوا سے لوگوں کو مری آنے سے روکا جاتا تو سانحہ نہ ہوتا. سیاحوں کو نہ روکنا ہماری غلطی ہے. مری اور پنجاب کے درمیان راستہ کلیئر ہو گیا. مری سے خیبر پختونخوا والی سائیڈ صبح تک کلیئر ہو جائے گی. مری میں پھنسی گاڑیوں سے تمام افراد کو نکال لیا گیا. معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ مری میں بجلی نظام کی بحالی کا کام جاری ہے. حالات اب بہتر ہیں. ٹریفک کی روانی بھی جاری ہے. آخری سیاح کے بحفاظت نکلنے تک مری میں موجود رہیں گے. انتظامیہ, پولیس اور آرمی جوان ریسکیو آپریشن میں مسلسل مصروف ہیں. مری کے افسوسناک واقعے میں اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی اہل خانہ سمیت جاں بحق. مرنے والوں میں اے ایس آئی, ان کے 4 بچے, بہن, بھتیجا اور بھانجی شامل. اے ایس آئی نوید اقبال تھانہ کوہسار میں تعینات تھے. نوید اقبال وائس میسیجز میں مدد کے لیے پیغام بھیجتے رہے. اے ایس آئی سمیت اہل خانہ کی میتیں آبائی علاقے تلاکنگ روانہ. لاہور کے 2 دوست بھی سانحہ مری میں جان کی بازی ہار گئے. انتقال کی خبروں سے دونوں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا. ظفر اقبال 3 اور معروف 4 بچوں کا باپ تھا. دونوں کی لاشیں اے ڈی ایمبولنس کے ذریعے مری سے کوٹ لکھپت روانہ کر دی گئی. شمالی بلوچستان شدید سردی کی زد میں. چمن میں توبہ اچکزئی, توبہ کاکڑی میں 3 سے 4 فٹ تک برفباری. کئی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند. زیارت میں خانوزئی کے مقام سے برف ہٹا دی گئی. کوئٹہ زیارت روڈ ٹریفک کے لیے بحال. مری کے بعد کاخان, ناران اور شوگران کے دروازے بھی سیاحوں پر بند. شوگران کے ہوٹلز 95% تک بھر گئے. حکام بکنگ کے بغیر آنے والوں کو واپس بھیجنے لگے. صرف ریسکیو یا ایمرجنسی گاڑیوں کو داخلے کی اجازت. حکام کے مطابق پابندی غیر معینہ مدت کے لیے عائد کی گئی. وزیر اعظم عمران خان کا مری میں سیاحوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار. کہا, ریکارڈ برفباری اور موسمی حالات کو معلوم کیے بغیر عوام نے بڑی تعداد میں مری کا رخ کیا. صورتحال کے لیے ضلعی انتظامیہ تیار نہیں تھی. قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہوں. ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے سخت قواعد و ضوابط قائم کیے جائیں گے. مسلم لیگ نون نے مری واقعہ مجرمانہ غفلت قرار دے دیا. شہباز شریف نے کہا, کچھ بھی غلط ہو حکومت ملبہ کسی نہ کسی کے سر تھوپ دیتی ہے. حکمرانوں میں ذمہ داری نبھانے اور حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں. عمران نیازی میں تو اخلاقی جرت نہیں, ناحق خون پر کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. مریم نواز نے کہا, اموات حکومت کی غفلت سے ہوئی. مردہ ضمیر حکومت بہت پہلے مر چکی, ان کو کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں. بلاول بھٹو زرداری کا بھی مری میں سیاحوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس. کہا, سانحہ مری نااہلی کا نتیجہ ہے. المناک سانحات سے محفوظ رہنے کا حل نااہل حکمراں کو گھر بھیجنا ہے. سیاحوں کو صورتحال سے آگاہ کیا جاتا تو ایسا واقعہ رونما نہ ہوتا. جیالوں کو مشکلات کے شکار افراد کی مدد کی ہدایت. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا, اپوزیشن کا مری واقعے پر سیاست کرنا بدقسمتی ہے. مریم نواز نے چھٹی مناتے ہوئے بے حسی دکھائی. شاہد خاقان اپنے حلقے کے بجائے پنڈی میں بیٹھ کر تنقید کر رہے ہیں. اپوزیشن کنویں کی مینڈک ہے. جو بھی ہوا انہوں نے صرف شور کرنا ہوتا ہے. 2 روز میں لاکھوں افراد کے مری آنے سے بحران پیدا ہوا. مستقبل میں انتظامی امور بہتر بنائیں گے.
وفاقی حکومت کا اگلے ہفتے شہباز شریف کے خلاف کیس دائر کرنے کا اعلان۔ فواد چودھری نے کہا اپوزیشن لیڈر اپنی سیٹ کی فکر کریں، غلط بیان نے حلفی دینے پر جیل جائیں گے، یہ وزیر اعظم تو کیا MNA نہیں بن سکیں گے۔ آصف زرداری کے کیس میں بھی 12 ارب کی ریکوری ہوئی، اگلے انتخابات میں یہ لیڈرشپ نہیں ہوگی، بڑی بڑی مچھلیاں تالاب سے باہر ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا معیشت مضبوط ہو رہی ہے، ملازمتوں کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ رواں سال کورونا چیلنج کے باوجود رجسٹرڈ کاروبار کے منافع میں 59% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ ملک کی معیشت ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کر رہی ہے، امید ہے کاروباری حضرات اپنے ملازمین کو بھی نفع میں شراکت دار بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی 27 فروری کو لانگ مارچ کی تیاری، بلاول بھٹو کی زیر صدارت لاہور میں آزاد کشمیر کے عہدیداروں کا اجلاس۔ بلاول نے کہا عوامی احتجاج کا نہ رکنے والا سلسلہ چل پڑا ہے، PTI حکومت کے خاتمے پر ہی چین سے بیٹھیں گے۔ حکومت نے PDM اور پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ لانگ گواچا قرار دے دیا۔ فواد چودھری نے کہا اپوزیشن چوچو کا مربع ہے، ان کے آپس میں خیالات ہی نہیں ملتے، الگ الگ آئیں انہیں اسلام آباد میں خیمے لگا کر دیں گے۔ اپوزیشن کے سارے لوگ 5-7 خیموں میں آ جائیں گے۔ جہانگیر ترین کا بیان پارٹی کے خلاف نہیں، PTI کا ووٹ عمران خان کے نام پر ہے۔ نہ ہے ہوش اپنے وجود کا نہ خیال ہے، جا بجا تو چل دیا پھر کہاں ڈھونڈتا ہے کیوں تو سنگ موت۔ ہم ٹی وی کے میگا ڈرامہ سیریل سنگ ماہ کے لیے بس تھوڑا اور انتظار۔ عاطف اسلم کے ڈرامے کی پہلی قسط آج رات 8 بجے صرف ہم ٹی وی پر۔ ملک بھر کے سینما گھروں میں پہلی قسط کی نمائش۔ جے میری ماں نے تینوں نوکرانی بنان دی قسم نہ کھادی ہوندی تے میں تینوں اپنی رن بناندا۔ اے تے میدان ہی دسے گا۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سلطان کو مداحوں سے بچھڑے 26 برس بیت گئے۔ سلطان راہی نے 800 سے زائد فلموں میں کام کیا۔